اللہ کو راضی کرنے والی بنو قلب، یہ قبیلہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں، اور میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ اس رات میری امت کے لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ تو بھائی کو بخشش و مغفرت کا بہانہ بناؤ کہ ناراضگی کرنی ہے اللہ سے۔ اس لیے حضرت جی جو جہاں جہاں کوئی پروگرام ہے وہاں چلے جانا۔ ہم بھی ماشاءاللہ ہمارا پروگرام تو خیر ہم لیٹ ہی شروع کرتے ہیں، 12 بجے ہمارا بھی پروگرام شروع ہوگا، تو کوشش کریں گے جی ہم بھی منانے کی۔ اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جائے۔ انشاءاللہ بڑا اجتماع ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس میں بخشا ہوگا ہی نا، اور مجھے یقین ہے اس بخشے کے تو فعل اللہ سب کوئی بخش دے گا۔ اس لیے حضرت جی ادھر بھی اللہ کا نام اور ادھر بھی اللہ کا، تو پھر اللہ کرے وہ وقت آئے کہ لو میں بھی پھر اللہ اور اللہ کے رسول ہی کرنا۔ ماشاءاللہ بچوں نے یہ اسکول بھی میرے خیال سے بالکل نیا ہی ہے، ماشاءاللہ اللہ ان بچوں پہ اپنا خاص فضل و کرم کرے جی۔ اور یہ جو ادارہ ہے، امید یقین ہے مجھے، ظاہر ہے بزرگوں سے وابستگی ہے کہ ذرا ہٹ کے چلیں گے تھوڑا سا لوگوں سے، کہ دنیا تو ظاہر ہوگی ادھر، ساتھ جو ہے نا وہ بچوں کو دینی ذہن بھی ان کا بنایا جائے، کیونکہ سارے مجبور ہیں حضرت، پچھوں انہوں نے وہ شکنجہ اس طرح کا کس دیا ہوا ہے کہ کر کوئی کچھ نہیں سکتا۔ میرا ایک تقریباً 1.5 گھنٹے کا کلپ ہے، کچھ اس وقت بچے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہ سارے عملے کو نا وہ آپ کا وہ کلپ سنوایا، اور سنوا کے کہا جی دسو ان کی کہندے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ کہتا وہ بالکل باتیں ٹھیک ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہم پیچھے سے مجبور ہیں۔ ہمارا اگر نصاب دیکھا جائے نا، مثلا میں اکثر کہتا ہوں دیکھنا پوئم ہمارے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نیک بجایا چوہا نیچے آیا۔ جس قوم نے نظمیں چوہے والی پڑھنی ہے تو پھر اس نے کیا کشمیر لینا ہے حضرت؟ جس قوم نے نظمیں ہی حضرت جی چوہوں والی پڑھنی ہے تو پھر اس نے فلسطین آزاد کروانا ہے حضرت۔ انہوں نے کیا جان بوجھ کے حضرت ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے۔ اللہ بندہ پوچھے ہو بے حیاؤ جاہلو، تم چوہے پہ پوئم لکھ کے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہو، کیا تم سے ایک پوئم بھی حضرت خالد بن ولید پہ نہیں لکھی گئی ہے؟ جن بچوں کو یہ چوہوں والی پوئم پڑھا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ اثر تو ہونا نا۔ پھر اگر انہی بچوں کو کوئی پوئم حضرت خالد بن ولید پہ پڑھائی گئی ہوتی تو شاید پھر رنگ ہی کچھ وکرے ہوتے۔ اگر ان بچوں کو کوئی پوئم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھائی گئی ہوتی شاید رنگ ہی کچھ اور ہوتی۔ لیکن ہمارے بچوں کی جانے بلا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون حضرت؟ ان کو تو کچھ نہیں پتا، ان کو کیا پتا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کتنے بڑے جرنیل تھے، ان کو کیا پتا حضرت سعد بن ابی وقاص کتنے بڑے فاتح تھے حضرت، ان کو کیا پتا کہ جناب سیدنا عمرو بن عاص نے کیسے مصر فتح کیا تھا؟ ان کی جانے بلا حضرت، یہ تو ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال پڑھ رہے ہیں بیچارے، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کون اس نظام سے ٹکر لے، کوئی ان کو جا کے پوچھے او بھائی ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ ہمٹی ڈمٹی ہے کون، کیا ہے اس کی حیثیت؟ کوئی سائنٹسٹ تھا، کوئی مفکر تھا، کوئی مفسر تھا، کوئی فلسفی تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کیا تھا ہمٹی ڈمٹی؟ وہ کوالٹی بتاؤ ہمیں ہمٹی ڈمٹی تھی کہ کیا تمہیں ضرورت پڑ گئی ہمٹی ڈمٹی پہ پوئم لکھ کے میرے بچوں کو پڑھانے کی؟ اگر پوئم لکھنی تھی تو کوئی صدیق اکبر پہ لکھتے، کوئی فاروق اعظم پہ لکھتے، کوئی عثمان غنی پہ لکھتے، کوئی مولا مشکل کشا پہ لکھتے۔ اگر لکھنی تھی تو کوئی پوئم حضرت امیر حمزہ کی 2 تلواروں پہ لکھ کے پڑھاتے۔ میں حضرت یہ جمعرات کو واپس آیا ہوں میں باہر دورہ کر کے، تو جانے سے پہلے ٹرکی بھی جانا ہوا تو ہم توپ کاپی میوزیم میں بھی گئے، تو میں نے حضرت وہاں پھر تلواریں بھی دیکھی ہیں حضرت علی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت صدیق اکبر کی تلوار دیکھی، حضرت عثمان غنی پاک کی تلوار دیکھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی تلوار دیکھی، حضرت جعفر طیار کی تلوار دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے جی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن 35 کلو تھا۔ میں نے زیارت کی ہے تلوار، 35 کلو آپ کی تلوار کا وزن تھا حضرت، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام کے چچا پاک حضرت 70 کلو تو آپ کی تلواروں کا وزن تھا حضرت۔ شاید ہی کو جنا ہوئے جڑا حضرت 35 کلو چوک لوے انج کر کے، شاید ہی کو جنا ہوئے حضرت انج، لیکن کچھ ایسا ہمارے نصاب میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں کسی کو کوئی بلیم نہیں دے رہا، پھنسا انہوں نے ہمیں اس طرح کا لیا ہے، پھنس ہم گئے ہیں، لیکن مجھے امید نہیں
یقین ہے کیونکہ بچوں کی بزرگوں سے وابستگی ہے. جہاں انشاءاللہ آپ کے بچوں کی دنیاوی لحاظ سے معاملے چلیں گے، وہاں مجھے بڑا یقین ہے ان بچوں پہ کہ انشاءاللہ دینی لحاظ سے بھی یہ بچوں کو جو ہے نا ان کی تربیت کریں گے. نہیں بھی اگر نصاب میں ہے تو یہ ضرور بچوں کو بتائیں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے. حضرت یہ ضرور بچوں کو دیکھ. میں آخری بات کر کے بات ختم کر رہی ہوں. دیکھیں نا حضرت جی کیسا ننگا پن، کیسی بے حیائی کا دور ہے، لیکن کوئی قصور نہیں. بتایا کس نے بچی کو؟ بتایا ہی کچھ. کوئی پوئم ہی نہیں ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آر. ساری قوم ہی لٹل ہو گئی ہے حضرت. ہم کو لٹل اسٹار والے ہیں، ہم تو بگ اسٹار والے ہیں. یہ دیکھیں نا ہمارے بگ اسٹارز کا نام لکھا ہوا پیچھے. ہم کدھر لٹل اسٹار والے ہیں؟ ساری قوم ہی بھی لٹل اسٹار ہو گئی ہے. صدیق اکبر ہمارے بگ اسٹار ہیں، عمر فاروق ہمارے بگ اسٹار ہیں، عثمان غنی پاک ہمارے بگ اسٹار ہیں، مولا مرتضیٰ ہمارے بگ اسٹار ہیں، حسن مجتبی امام حسین یہ ہمارے بگ اسٹار ہیں. ہم کدھر لٹل اسٹار والے ہیں؟ شاید کسی نے حضرت اس کو نظم میں کیا ہوتا اور پورا سال حضرت جی مسیں آپ کی اور میری بیٹی کو یہ نظم پڑھاتی. سنو ذرا. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. بڑا کلوز رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا. اور یہ جو پہلے 7 سال کم و پیش اتنی عمر تھی شہزادوں کی جو سیدہ پاک تشریف لے گئی ہیں، اور یہ جو پہلے 7 سال ہیں 6 سال یہ تو ہوتے گود والے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کہتے کبھی نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں پاک کے سر پاک کا کوئی بال دیکھا. لیکن یہاں دیکھو کیا حالات بنے کھڑے. میں سڑکوں پہ رہنے والا بندہ ہوں، ابھی بھی سفر سے آیا ہوں، پھر آگے میں نے نکلنا ہے. اور آپ نے دیکھا گاڑی بھی اپنی خود چلا کے آیا ہوں. اکھاں بند کر کے تو چل دی نہیں یار، نہ تھلے ویک کے چل دی، سامنے مجبوراً ویکھنا پہنتا. بیٹیاں اس حال میں موٹر سائیکلوں کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی ہوں جائیے کیڑے پاس ہے. جہاں بس چلتا ہے تھوڑی سلو کر لیتا ہوں، چل یار لنگ ہی جائے. بعض دفعہ وہ بھی نہیں کر سکتا، پیچھے بالکل گاڑی لگی ہوتی ہے. اور پھر روتا ہوں اپنی قسمت پہ، روتا ہوں اس دور پہ یار کی ویلا ہے اپنی تیاں دے لک کسی وے کھنڈے دے. کیا میں اب ادھر بولوں، آپ بھی کہیں گے ویکو جی مولوی کی گلاں کرتا ہے. بھائی دسو میں کی کراں. یہ گاڑی ہے ابھی آپ دیکھیں گے، یہ میں خود نکالوں گا گاڑی کو، لاہور سے چلا کے آیا ہوں. آنکھیں بند کر کے چلتی ہے، ادھر دیکھ کے چلتی ہے، ادھر دیکھ کے چلے گی، نیچے دیکھ کے چلاؤں گا، سامنے دیکھنا پڑے گا. تو پھر رونا آتا ہے کہ یار اس پہ بھی رونا آتا ہے، اپنے آپ پہ بھی رونا آتا ہے، اور جو موٹر سائیکل پہ آگے بیٹھا اس پہ بھی رونا آتا ہے. اس کو کیا ہو گیا حضرت؟ یہ کیوں اپنی بیٹی پورے بازار کو دکھا رہا ہے حضرت؟ یہ کیوں اپنی بیوی پورے بازار کو دکھا رہا ہے؟ یہ کیوں اپنی بہن پورے بازار کو دکھا رہا ہے؟ اس کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ اس کو شرم نہیں آ رہی کوئی بھی؟ اسی تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. شعر کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میرے اکثر ہو جاتے ہیں. نظر آئیں چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیبیو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. حضرت جی وہ کہنے لگی جو چادریں کبھی ہمارے جسموں پہ ہوا کرتی تھی آج کل وہ ہمارے مردوں کی عقلوں پہ پڑی ہوئی ہیں. وہی ہمیں موٹر سائیکلوں پہ بٹھا کے ہماری نمائش کرتے پھرتے ہیں. لیکن قصور کیا ہے؟ کسی نے بتایا ہی نہیں کہ جن کے نام پہ تیرا نام فاطمہ ہے ان کے سر پاک کا بال ان کے بڑے بیٹے نے کبھی نہیں دیکھا ہے. جن کے نام پہ تیرا نام عائشہ ہے ان کے تقوی کا یہ انداز تھا. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ مذہبی رنگ ہے، نسبت والے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں اور اللہ ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ یہ بھی دین اور دنیا دونوں رنگوں سے بچوں کی تربیت کریں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب کریم اول تو آخر جو کچھ جے تیرے علم چ اللہ قبول و منظور. اس سارے ثواب تیرے سونے پاک محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کرنے قبول و منظور. نبی پاک علیہ السلام آخری نبی نے، خاتم النبیین نے،
لیکن آپ دی آمد پاک تو پہلے جملہ انبیاء اس دنیا چ تشریف لے آئے، سب نو تحفہ اللہ قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام دے والدین، چاروں یار، ازواج پاک، صاحبزادے صاحبزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت پاک، پنج تن پاک، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی پاک علیہ السلام دی امت دے تمام علماء، اولیاء، شہداء، سب نو تحفہ قبول فرما۔ سرزمین سیالکوٹ، گرد و نواح، جتنے تیرے ولی مقرب آرام فرمان، سب نو تحفہ قبول فرما۔ خصوصاً اللہ خصوص یا اللہ جن بزرگان دین دی نسبت نہ لج دیا بزم محفل سجیے، سب نو تحفہ قبول فرما۔ اور خصوصاً اللہ خصوص محمد یونس قادری رضوی رحمت اللہ تعالی اے انہاں نو تحفہ اللہ قبول فرما۔ انہاں دے خاندان نہ تعلق رکھنے والے جتنے فوت ہوئے، سب دی دے نامہ اعمال چاہے ثواب نو درج فرمایا اللہ میرے مالک۔ سبق ہی سنایا ہے، باقی سارے رنگ تیرے نے، جسے چاہے ہوش ملائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالو۔ اے اللہ سانو عمل والا بنا دے، زبان تے تیرا نا، دل چ تیرا نا، ہر ویلے تیرے وال دھیان رہے۔ یا اللہ تیرے لئی ملیے، تیرے لئی لڑیے، تیرے لئی پیار کریے، تیرے لئی خوش ہوئیے، تیرے لئی ناراض ہوئیے۔ مینوں میرا اللہ دے تو نجات دے دے۔ اج بڑی پاک رات ہے یا اللہ، اج براتاں والی رات ہے اللہ، اس براتاں والی رات چو اللہ سانو خوب فضل و کرم نہ نوازی، میری اج دی رات ضائع نہ جائے۔ آپ ہی کوئی اتھرو، کوئی انداز، کوئی ادا، کوئی سجدہ، کوئی تسبیح، کوئی حمد، کوئی ذکر، کوئی درود، کوئی آپ ہی انج دی ادا عطا کر دیں کہ پھر تو ساڈے تو راضی ہو جائیں، پھر سانو معافی مل جائے، سانو گناہاں دی بیماری تو شفا مل جائے۔ اللہ اے بچے نے ادارہ شروع کیتا ہے، رحم و کرم فرمائی، فضل و خیر فرمائی، سانو ساریاں نو اپنے بچیاں دی اسلامی تربیت دی طرف توجہ دین دی توفیق عطا فرمائی، عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرمائی۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب میرے تو پہلے گفتگو فرمائی، حضرت دی خیر فرمائی۔ اے یادگار اسلاف لوگ نے، لفظ اکثر و بیشتر میرے جیسے نلائق بھی بول دیتا جاتا ہے، اے لوگ حقیقتاً یادگار اسلاف میں سادگی، عاجزی، تقوی